الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی قدر، کل رات ریاض سے ایک ساتھی نے ایک چھوٹا سا ویڈیو طارق مسعود پاکستان اور ایک سوال کیا، کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ بعض لوگ اس کو حرام کہتے ہیں۔ کپورے، بکرے کے کپورے کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ چونکہ ابھی ہم نے بقرعید منائی ہے، بقرعید کی عید منائی ہے۔ بقرعید میں جانور ذبح کیے گئے، قربانی کی گئی۔ بعض لوگوں نے اونٹ ذبح کیا، بعض لوگوں نے گائے ذبح کیا، بعض لوگوں نے بکرا بکری، اور ہم نے بھی الحمدللہ گائے کی قربانی کی، اس میں حصہ لیا، شریک ہوئے۔ ہم نے بھی الحمدللہ حلال جانور کی حلال چیزیں کھائیں، استعمال کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزیں کھانے کو نصیب کیا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر حلال چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ہر حلال چیز کو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، یا رب لک الحمد۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ حلال چیزیں ہم نے حلال کی ہیں، اور جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، طیب ہیں، اور یہ ساری حلال ہیں۔ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں اللہ نے حرام کی ہے۔ اب حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ میں یا آپ یا کوئی اور حلال کہہ دے تو حلال ہو جائے، یا حرام کہہ دے تو حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کہے، جی ہاں، حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کرے، حلال بنائے، حلال کہے۔ حرام کہے یا اللہ اس کو حرام بتلائے۔ کوئی انسان، کوئی اللہ کا ولی، حتیٰ کہ انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ حلال اور حرام کا اختیار اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ ہی حلال حلال، حرام حرام بنا سکتا ہے۔ نبی کو بھی یہ اجازت دی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے، ٹوکا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو ناپسند کرتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تنبیہ کی۔ اب بعض ہمارے دیوبندی علماء اور اپنے آپ کو احناف کہنے والے علماء کپورے کو حرام گردانتے ہیں، حرام کہتے ہیں، جی ہاں۔ اسی طرح بعض اور مسلمان، بعض اور علماء جیسے بریلوی مقطع فکر کے ہیں، یا جو قرآن سے حدیث سے دور ہیں، ایسے علماء بھی اور ایسے لوگ بھی، ایسے خطبہ بھی جانور کے 7 چیزوں کو حرام، مکروہ یا مکروہ تحریمی کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جس میں مثانے ہیں، پتا ہے، کپورے ہے، اوجڑی ہے، خون ہے، اس طرح سے 7 آئٹم کو انہوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے حرام کہہ دیا ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہ اللہ نے کہا۔ اللہ نے یہ کہا حلال جانور کی ساری چیزیں حلال ہیں، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، حلال جانور
اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، جو ہم حلال کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اس کی ساری چیزیں حلال ہیں سوائے دم مسفوح، جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب ذبح کرتے ہیں، گلا کاٹتے ہیں، تو اس رگ سے جو خون بہتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے۔ بس بہتا ہوا خون، جب ذبح کرنے کے بعد خون نکلتا ہے جانور کے حلق سے، حلقوم سے، رگ کٹنے کے بعد، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ جی ہاں، ساری چیزیں حلال ہیں۔ گوشت حلال ہے، ہڈی حلال ہے، چمڑا حلال ہے، کلیجی حلال ہے، گردے حلال ہے، مثانے حلال ہے، پتا حلال ہے، کپورے حلال ہے، حلال جانور کا پچھلے کا حصہ مقعد جس کو کہتے ہیں وہ حلال ہے، سامنے کا حصہ شرمگا وہ بھی حلال ہے۔ ہر چیز حلال ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اب ایک حدیث یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں اللہ کے رسول نے حرام گردانا ہے، حرام کہا ہے، لیکن سن لیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس میں 1-2 راوی وہ کذابین میں سے ہیں، منکر ہیں، لہٰذا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث درست نہیں ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے سوائے دم مسفوح، جیسا کہ میں نے کہا بہتا ہوا خون، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ جی ہاں، طارق مسعود صاحب جو پاکستان میں ہیں، وہ بے پیندے کے لوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ سن لیجئے اور یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے۔ وہ بے پیندے کے لوٹے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، پیندہ ہی نہیں ہے ان کا۔ کبھی اہل حدیث کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی کتاب و سنت کا ساتھ دیتے ہیں، اور کبھی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے، کسی بھی معاملے میں کہتے ہیں اجماع ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اجماع کیا ہے۔ جی ہاں، یا پھر بعض چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کو نہ قرآن کا صحیح علم ہے، نہ ان کو حدیث رسول کا صحیح علم ہے، چونکہ وہ مکتب دیوبند کے، مکتب فقہ کے وہ پڑھے ہیں، لہذا جو ہے نا وہ وہی گاتے ہیں جو ان کو گانے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن اور حدیث سے وہ دور ہیں۔ تو لہذا عوام کو چاہیے کہ ایسے علماء سے جو بے پیندہ ہیں، بے پیندہ لوٹا ہیں، ایسے علماء سے دور رہیں۔ جو لوگ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، ان کے قریب ہو جائیے۔ آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کا پڑھا ہے نا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور رسول میں ایمان لاتا ہوں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم کس کی مانیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی مانیں۔ اور اللہ نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارا نبی جو دے اس کو لے لو، تمہارا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اتنے سالوں سے آپ میری بات سن رہے ہیں، خطبہ کا جمعہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو یا دیگر بیانات ہو، کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے والوں نے یہ کہا ہے، ہمارے امیر نے ایسا کہا ہے، ہمارے استاد نے ایسا کہا ہے، ہمارے باپ نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں نے ایسا لکھا ہے، کبھی سنا میری زبان سے؟ نہیں۔ ہم نے کبھی بھی کہا ہے، جب بھی کہا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، مانو تو اللہ کی مانو، مانو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ تو لہذا کپورے کھانے میں بھی اللہ اس کے رسول کی بات ماننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ حلال جانور کی حلال تمام چیزیں حلال ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام نے یہی پیغام امت تک پہنچایا۔ جی ہاں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دلیل کیا ہے وہ دیکھا جائے، کون کہہ رہا ہے، کہنے والا کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ نہ دیکھیں۔ جماعت اسلامی اپنی جگہ، تبلیغی اپنی جگہ، اہل حدیث اپنی جگہ، فلاں فلاں جماعتیں اپنی جگہ، لیکن کون سا شخص، کون سا عالم دین، کون سی جماعت کے لوگ کیا کہتے ہیں، کس دلیل پر کہتے ہیں، کس بنیاد پر کہتے ہیں، اس کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اگر جماعت اسلامی والے قرآن حدیث سے بات کہتے ہیں آمنا صدقنا، تبلیغی والے قرآن حدیث سے بات کہتے ہیں آمنا صدقنا، بریلوی
مکتب فکر کے لوگ، ان کے علماء قرآن حدیث سے دلیل دیتے ہیں، صحیح حدیث سے دلیل دیتے ہیں، آمنا صدقنا. اہل حدیث قرآن حدیث سے دلیل دیتے ہیں، آمنا صدقنا. ہر ایک کی بات ماننا ہے، ہر ایک کی بات ماننا ہے اگر اس کی بات قرآن حدیث سے ملتی ہے. ہر ایک کی بات ٹھکرانا ہے، چھوڑ دینا ہے، لات مارنا ہے جس کی بات قرآن حدیث سے